بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا جو ہمارا سیشن تھا وہ یہ تھا کہ ہم مڈل گریڈ لیول پہ چھٹی ساتویں آٹھویں میں ٹیچنگ کو کیسے افیکٹو اور ایفیشینٹ بنائیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اور ہماری کیا اسمپشنز ہیں، یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی. لیکن جو سب سے اہم بات ہے اس سے پہلے وہ یہ تھا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تو ان چیزوں میں جو ہمارے ڈسکشن تھیں وہ سمرائز میں کر رہا ہوں. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ بچے کو یہ بات سمجھ آ جائے، یہ کافی نہیں ہے، یا اس کے گریڈ اچھے ہو جائیں، یہ بھی کافی نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے میں اس سبجیکٹ کی یا علم کا وہ ایریا جس پہ ہم اس کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی محبت پیدا ہو جائے اور اس کو وہ چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ سمجھ آئیں. جب سمجھ آ جائے کانسیپٹ پہ تو پھر میمورائز کرنا بہت ہی خوبصورت عمل ہو جاتا ہے اور وہ علم مستحضر ہو جاتا ہے. اگر سمجھ نہیں آیا اور میمورائز کروا رہے ہیں تو وہ ایک انتہائی قبیح عمل ہے اور اس سے وہ لرننگ کی یا علم کی محبت پیدا نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا مقصد تھا. کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ سوچا کہ چیزیں جو ایٹ دا اینڈ کیسی لگنی چاہیے، ہمارے پاس سسٹم میں وہ نالج ایسٹس ہونی چاہیے جو لگاتار میچیور ہوتی رہیں. ان میں جو اہم باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ ٹیچرز کی ایک اورینٹیشن کہ منیمم ٹیچر کو کیا پتہ ہونا چاہیے، ریسرچ کی، آج کل کی بیہیورل سائنسز کی، کوگنیٹیوز کی کیا سجیسٹ کرتی ہے، اور بچوں کی سائیکالوجی کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں اور کیسے پٹ آف ہو جاتے ہیں یا نہیں سیکھتے، اس میں بیریئرز کیا آ سکتے ہیں. تو ٹیچر کو منیمم یہ چیزیں ہمیں بار بار تذکرہ کرنی چاہیے. دوسرا، جو کانسیپٹ پڑھا رہے ہیں کہ ٹیچر کے پاس ایک منیمم سکرپٹ اویلیبل ہے جو کہ ریسرچ ٹیم سے آئے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم ایک انیشیٹو لے رہے ہیں اس کی وجہ سے فرق کیا پڑا، اٹ از دا ڈفرینس دیٹ میکس دا ڈفرینس. تو یہ تین چیزیں تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو سسٹمز ہوتے ہیں نا، سسٹمز میں اگر ایک ایلیمنٹ یا ایکٹر چلا جاتا ہے، اگر وہاں سے سعدیہ آج نہیں آئیں جو کہ بہت ہی بیسٹ ان دا کلاس ٹیچر تھیں، تو کیا سسٹم پھر بیٹھ جاتا ہے نیچے یا اس میں ایک لل یا سیگ آ جاتا ہے یا نہیں؟ تو ایسے سسٹم جو صرف بندوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ایڈ ہاک سسٹم ہوتے ہیں. اس سے آگے پھر سسٹم ہوتے ہیں جو میچیور ہو جاتے ہیں، وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اگر وقتی طور پہ کہیں مصروف ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، تو دوسرے بندے کے پاس ایک اس کے لائبریری میں، اس کے مینجمنٹ سسٹم میں، اس کے نالج مینجمنٹ سسٹم میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس ٹاپک کو اسی سٹینڈرڈ پہ تیار کر لیتا ہے. تو وہ اس کا کو ہم سٹینڈرڈائز کہتے ہیں. اس سے بھی آگے ہوتا ہے کہ اگر سسٹم لگاتار لرن نہیں کر رہا اور اس میں ریسرچ کے ایلیمنٹ اگر غائب ہو گیا ہے اور اس میں اگر وہ فیڈ بیک نہیں آ رہا کہ ہم کیا اس سے بہتر کر سکتے ہیں اور کس چیز نے کام نہیں کیا، ڈبل لرننگ لوپ، پھر ہم وہ آپٹمائز لیول پہ نہیں رہ سکتے. تو نالج مینجمنٹ کا سمپل پرنسپل ہے کہ جو نالج آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے نا آپ کے سسٹم کے اندر اور باہر، جو ہمیں نہیں پتا، وہ لگاتار وہ سٹریم آنی چاہیے سسٹم میں، تبھی کوئی سسٹم لگاتار ریلیونٹ رہ سکتا ہے. تو اسمپشنز ہماری یہ تھی، ون کہ ایک تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وی ریئلی آر سیریس ٹو ڈو دس، وی وش ٹو میک اٹ ہیپن. دوسرا یہ ہے کہ بچے جس کلاس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، چھٹی کلاس، ساتویں آٹھویں، تو یہ آپ کہہ لیں کہ 10-11 سال کے بعد کے بچے، وہ ہر کانسیپٹ سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں. کوئی بھی کانسیپٹ ہائیسٹ لیول کا ایسا نہیں ہے، چلے ہم لے لیتے ہیں کہ 12ویں کا اے لیول کا کوئی بھی ایک کانسیپٹ نہیں ہے جو یہ بچہ نہیں سمجھ سکتا، پرووائڈڈ ہم اسے ٹھیک سٹوری اور انالوجی اور کوسچن بتائیں. ہاں، میتھمیٹکس جتنا اس نے کیا ہے، اس کی کوانٹیٹیو ریلیشن شپ اور اس کی میتھمیٹکس اتنی آئے گی جتنی اس نے کی ہے، لیکن کنسیپچولی وہ 12ویں کلاس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 5ویں کلاس کا بچہ نہیں سمجھ سکتا. تیسری ہماری اسمپشن یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک جو ہے نا، وہ اس طرح چیزوں کو کنسیپچولی لاجیکل سیکوینس میں پیش نہیں کرتی. وہ ٹیکسٹ بک کا مقصد ہی نہیں ہے. ٹیکسٹ بک کا مقصد ہے کہ میں نے اس ٹاپک میں کیا چیزیں پڑھانی ہیں، کیسے پڑھانی ہے، کس ترتیب سے پڑھانی ہے، کیا سٹوری بتانی ہے، کیا کوسچننگ ہونی چاہیے، وہ ٹیچر گائیڈ اور اس سسٹم کا حصہ ہے جو کہ ابھی سسٹمز میں مسنگ ہوتی ہیں اکثر. تو کیسے کرنا ہے؟ ہم نے سوچا کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سائنس اور میتھ کو اس میں ایڈریس کر رہے تھے. تو سائنس میں کانسیپٹ بڑی ایک ترتیب سے چلتے ہیں نا، اور کچھ چیزیں بہت فنڈامنٹل ہیں. مثال کے طور پہ 3 پارٹیکلز ہیں اور 3 فورسز ہیں، گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، نیوکلیر. یہ بڑی فنڈامنٹل چیز ہے.
तो पार्टिकल, फोर्स, टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट, ऑल साइंस इज एक्चुअली बिल्ड अराउंड इट। और अगर हम लाइफ साइंसेज पे आते हैं तो फिर सेल जो है ना वो एक बुनियादी कोर चीज़, ये कोर कॉन्सेप्ट्स जो है ना ये बहुत डीप और इंटरेस्टिंग और ये पहले सिखाने चाहिए, चाहे वो किताब में पहले ना आ रहे हों, राइट। बाकी कॉन्सेप्ट फिर इसके ऊपर बिल्ड होते हैं, ये बड़ी अहम बात है समझना इस कॉन्सेप्ट के नॉलेज ग्राफ को। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी, मैथमेटिक्स इज अबाउट पैटर्न्स इन नंबर एंड स्पेस, तो उसमें नंबर्स, अरिथमेटिक्स, फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्रिटिकल है, तो इसमें ये फ्रैक्शन का, एरिया का, चांसेस के, ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हैं और काफ़ी सारे अगले कॉन्सेप्ट इन पे फिर बिल्ड होते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पे फिर उतना ही हमारा एम्फेसिस होना चाहिए और कई मुख्तलिफ तरीकों से सिखाना चाहिए। तो दो बातें इसमें थी, एक तो लॉजिकल सीक्वेंस बाय कॉन्सेप्ट, दूसरा टीचर्स के पास एक मिनिमम स्क्रिप्ट होना ज़रूरी है जो कि टीचर की गाइड है, आप समझ लें। तो वो स्क्रिप्ट क्या है, उसमें हमने दो एग्जांपल्स कर ली कि मिसाल के तौर पे टीचर ने HCF या LCM करवाना है, आधे आज़म जोसाफिकल, तो टीचर के पास जो उसका एक पोस्टर होना चाहिए या उसकी एक होना चाहिए उसके नोट्स में अवेलेबल इन द सिस्टम, वो ये है कि अच्छा मैंने क्या क्या चीज़ें करवानी है, किस तरतीब से पढ़ानी चाहिए, रिसर्च क्या सजेस्ट करती है। हाँ, मैंने एक तो फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट देना है, हो सकता है बच्चा भूल चुका हो। फिर मैंने ये बताना है कि अच्छा ये देखें मल्टीपल्स इस तरह होते हैं और ये मल्टीपल्स अक्सर जगह पे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, उनमें सबसे छोटा LCM होता है। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि मैं उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में कैसे करता हूँ, प्राइम क्या होता है, 1 क्यों प्राइम नहीं है, ये बात फिर से बतानी चाहिए, फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स जो है। इसके बाद फिर बताना चाहिए कि ये देखें हम इनको इस तरह अगर ब्रेक डाउन करें तो जो कॉमन है वो HCF है और जो ऐसा नंबर आता है जो यूनियन ले तो वो LCM है, ठीक। फिर इनके LCM और HCF की रिलेशनशिप को शो करने के लिए जो रिसर्च सजेस्ट करती है, द बेस्ट वे इज़ वेन डायग्राम। कुछ टीचर्स ने मैट लैब से किया है तो वो भी अगर का इफेक्टिव है तो वो भी सिखाना चाहिए, एक से ज़्यादा तरीक़ों से सिखाना चाहिए, बट वेन डायग्राम इज़ वेरी इजी विजुअल मैथड, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम बताते नहीं है बच्चे को ये हम सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, तो उसे बताना चाहिए कि देखें ये जो है ना, अगर हमारे घर में की लंबाई चौड़ाई इतनी है और हम टाइल्स लगाना चाहते हैं तो बाज़ार में स्क्वायर टाइल्स हों तो मैं बड़ी से बड़ी टाइलें कौन सी लगा सकता हूँ ताकि मुझे कम से कम उसमें जॉइंट लगाने पड़े, ये इस किस्म का सवाल। या मेरा एक प्रोजेक्ट है उसमें कुछ पाइपलाइंस इस साइज़ के भी यूज़ होते हैं, इस साइज़ के भी यूज़ होते हैं और 3 मुख्तलिफ साइज़ के पाइपलाइंस यूज़ होते हैं, तो बाज़ार से मैं कौन से पाइपलाइन लूँ कि वो किसी न किसी इन प्रोजेक्ट में एग्जैक्ट फिट आ जाए बगैर काटे, विद मिनिमम वेस्टेज। मेरे क्लॉक्स आपस में सिंक कैसे होते हैं, ये इन्हीं कॉन्सेप्ट को दरमियान में हम लेके आते हैं। ये जो सितारे घूमते रहते हैं तो वो सितारा कब वो 2 चक्कर लगाता है तो वो 3 चक्कर लगा लेता है, तो गो के उस वक्त हम इंटीजर से बाहर निकल जाएंगे, डेसिमल में आ जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहता है ना कि वो अपने उस आइट्रेशन में सिंक कब होते हैं। या ट्रेनें जब ट्रेन पे जाती हैं तो वो ट्रेन हर 2 स्टॉप के बाद रुकती है, वो 3 स्टॉप के बाद रुकती है, तो वो कब कब रुकेंगी। तो इस किस्म की जहाँ पे भी सिंक करने का और स्केलिंग करने का आता है, ये हम इन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये चीज़ें बताई जाती हैं तो फिर बच्चे को जब कल को रिटन स्टेटमेंट्स आएंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, उसे पता होगा अच्छा हाँ इस किस्म के कॉन्सेप्ट में तो ये चीज़ मैथमेटिक्स में हेल्प देती है। तो मैथ्स की 2 चीज़ें होती हैं, मैथ का यूज़ विद इन मैथ्स और मैथ का यूज़ इन लाइफ। इन लाइफ मीन इन आवर लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो मैथ का मैथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें जैसे एक बहुत इसका ज़्यादा यूज़ है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, क्योंकि हम 1/2 और 1/3 को जमा नहीं कर सकते। हम 1 फुट और 1 इंच को इकट्ठे जमा तो नहीं कर सकते ना, जब तक दोनों फुट ना हो या दोनों इंच ना हो। तो हम यूनिट फ्रैक्शन को जब इक्वलाइज करते हैं छोटे छोटे यूनिट फ्रैक्शन में ताकि वो सिमिलर हो जाएं, तो हम इसी की मदद लेते हैं, LCM की, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट ये टीचर के लिए पूरा स्क्रिप्ट बन गया, राइट। फिर उसको सारे उसमें आगे मेथड भी बताना चाहिए कि हम वेन डायग्राम से भी बता सकते हैं, एरिया मॉडल भी हो सकता है, लेयर केक भी हो सकता है, और यूक्लिडियन का मेथड भी जो ये चीज़ें LCM बजरिया डिवीजन का तरीका जो है वो उसके पीछे असल में फ़िलासफ़ी क्या है। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स को अगर बताई जाएं जस्ट ऑन फ्यू माइंड मैप्स, तो वो फिर टीचर रिफ़्रेश होकर जाता है, उसे पता होता है कि मैंने क्या बात करनी है। हमने साइंस में एक कॉन्सेप्ट लिया ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी ये नहीं बताना चाहिए कि ग्रेविटी एक होती है फोर्स जिसकी वजह से ना, वी हैव टू रिप्लेस टॉपिक बाय क्वेश्चंस कि बच्चों ये चीज़ें क्यों गिरती हैं, क्या ये वो फेदर और हैमर एक ही स्पीड से गिरेंगी। यहाँ पे वो 5 मिनट का क्लिप दिखा देना चाहिए जो नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे लैंड करते हुए किया था एक्सपेरिमेंट। फिर बाजू का चीज़ें एक स्पीड से गिरती हैं लेकिन वो एक एक्सेलरेशन से गिर रही थी, लेकिन ये जो पैराशूट है उसमें कुछ देर के बाद बंदा क्यों एक यूनिफॉर्म स्पीड से गिरता है, क्या वजह है।
کیا وجہ ہے، ایسے کیوں کر ہو رہا ہے. تو یہ کوشچنز ہیں. سپیس کیوں ایگزسٹ کرتا ہے، پینڈولم کا ایسا بیہیویئر کیوں ہے، سن کیوں شائن کر رہا ہے، ہمارے پلینٹس زیادہ تر گول کیوں ہیں. ٹھیک ہے، انورس اسکوئر لا کیسے کام کرتا ہے، کیسے جب چیزیں پھیلتی جاتی ہیں، جیسے غبارے کو پھیلانا شروع کر دیں تو اس کی ڈینسٹی کیسے کم ہوتی جاتی ہے، تو اسے باتیں سمجھ آ جاتی ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں، اور آج کل ہم اس کو کیسے اسپیس ٹائم کرو میں گریوٹی کو کیا سمجھتے ہیں، گریویٹیشنل ویوز کا ہمارا کانسیپٹ کیا ہے. ہمارے ریور بھی گریوٹی کی وجہ سے فلو کرتے ہیں، ہماری ایئر، ہماری تھرمو ہیلائن سرکولیشنز ان دا اوشن، ایون گریوٹی ہمارے باڈی پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے، ہمارا جو ایٹماسفیرک پریشر ہے وہ ہم پہ کیسے انداز ہوتا ہے، ایون ہماری جو ہوا ہمارے ساتھ جو سٹک کی ہوئی ہے اس پلانٹ کے ساتھ، اس میں گریوٹی کو ہم تھوڑا سا بھی اوپر نیچے کریں تو چیزیں بالکل ہے وائر ہو جاتی ہے. تو یہ کمپلیٹ ایک کانسیپٹ گریوٹی کا اس کو آ جاتا ہے. لیکن اس کے کانسیپٹ میں جو میتھمیٹکس ہے وہ اس کو اتنی ہی سکھانی چاہیے جتنی میتھمیٹکس کی اس کی فاؤنڈیشن ہو گئی ہے. لیکن کنسیپچولی وہ ہر وہ چیز سیکھ سکتا ہے جو ایک ماسٹرز لیول کا بندہ سیکھ سکتا ہے، 10 سال کا بچہ. ٹھیک ہے، تو جو اس میں ہم چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کریں اس کانسیپٹ کو کنوے کرنے کے لیے، وہ کلاس روم کے اسی کانسیپٹ میں امبیڈ کرنے چاہیے. ایکسپیریمنٹ فار دا سیک آف ریچول نہیں، اینڈ پہ صرف کاپی بھرنے کے لیے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہر ٹاپک پہ وہ ایک پوسٹر جس کو ہم اسکرپٹ کہہ رہے ہیں وہ اویلیبل ہونا چاہیے فار دا ٹیچر، جو کہ اس وقت ورژن 1.1 ہوگا، اور اگلے سال دیکھیں گے تو ورژن 1.2 ہوگا، کیونکہ ہم سوچیں گے کہ نہیں یہ ایک چیز مائکرو گریوٹی رہ گئی ہے، اس کو بھی اس میں بات کرنی چاہیے. بچوں کو مستقبل میں جھانکنے کا موقع دینا چاہیے. وی انڈر ایسٹیمیٹ دیم. ریپ اپ یہ ہے لاجیکل سیکوینس جس میں سٹارٹ کرنا چاہیے بگ پکچر سے، یک دم اسٹریٹ میں نہیں آ جانا چاہیے. پہلے بگ پکچر سے 30,000 الٹیچیوڈ سے شروع کرنا چاہیے، پھر بتانا چاہیے ہم کس شہر میں ہیں، پھر بتانا چاہیے اس شہر میں کون سے ایریاز ہیں اور ہم آج ادھر کی سیر کریں گے. کور کانسیپٹ اصل ہے، وہ فاؤنڈیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہمیں ٹاپیکل اسٹڈیز میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر ٹاپکس نہیں ہونے چاہیے، کویسچنز ہونے چاہیے. آن دا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے کہ میں یہ کانسیپٹ کو کنوے کر رہا ہوں الیکٹرو میگنیٹک، لیکن میں نے ان کو کویسچن سے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت ریسرچ ہے کہ وہ کتنے زیادہ اس سے ایبزارپشن اور ریٹینشن اور بچوں کی الرٹنس ہو جاتی ہے. تیسرا، اسکرپٹ ٹیچر کا ہونا چاہیے وچ ورکس ایز اے گائیڈ فار ٹیچر ایز اے لرننگ فیسیلیٹیٹر. اسیسمنٹ اگر نہیں کی تو پھر تو مطلب اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اٹ ورکڈ اور ناٹ. تو اس میں ہر چائلڈ کی ٹریجیکٹری ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ کون کیا سیکھ رہا ہے، کون کیا نہیں سیکھ رہا ہے. یہاں پہ آئی ٹی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ٹیچرز کی اس بات پہ اورینٹیشن بہت ضروری ہے کہ بچہ کوگنیٹیولی، بیہیویئرلی، سائیکولوجیکلی، موٹیویشنلی کیسے سیکھتا ہے. لرننگ ایک سوشل ایکٹیویٹی. تو یہ ساری چیزیں پلس اے لرننگ لوپ، a feedback and error analysis, a teachers collaborative sessions fortnightly، تاکہ سسٹم اگلی دفعہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو. تو ہمارے اب نیکسٹ اسٹیپس یہ ہیں کہ ہم موجودہ ایفرٹس جو ہو رہی ہوتے ہیں نا، ہر سسٹم اپنے آپ کو بہرحال سسٹین کرنے کی کوشش اور امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اگر اس میں ریسرچ آ جائے تو وہ امپروومنٹ پھر بہت تیزی سے ہوتی ہے، ایفیشینٹلی ہوتی ہے. وہ ایگزسٹنگ ایفرٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں، اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اور پھر اس ٹرانزیشن کو پلان کرنا چاہیے. ٹرانزیشن کو پلان کرنا چاہیے کیونکہ ایک رننگ ٹریفک جا رہی ہے نا، تو اس میں اب ایک ہم نئے اصول، نئی میتھڈالوجی لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک، تو شوق، محنت، دعا، یہ تینوں ضروری. ان میں سے کوئی ایک بھی آپ نے نکال دی تو اٹ فالز فلیٹ. تو ہمارا پیشن، پلاننگ، پریئر اور اللہ تعالیٰ، دعا جو ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.